نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زیادہ آرام طلبی سے منع فرماتے تھے، اور ہم کو حکم دیتے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو، کیونکہ مستقل جو ہے وہ جوتے پہننے سے کمفرٹیبل آدمی ہو جاتا ہے، سافٹ ہاتھ، سافٹ پاؤں، ہاتھوں میں ہر وقت کریم لگی ہوئی ہے، نرم نازک عورتوں کی طرح، مشقت کی عادت ہی نہیں ہے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک دفعہ کہیں کھدائی کی ہلکی سی ایک دفعہ بیلچا چلایا تو ہاتھ پہ زخم ہو گیا، نازک سے ہاتھ میں چٹک آ گئی یا موچ آ گئی، تو چل نہیں سکتے، محنت ہی نہیں کی کبھی زندگی میں۔ ابن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کے شاید صاحبزادے کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی سے درگزر کرو اور ننگے پاؤں چلا کرو، اس میں کئی مصیبتیں ہیں، مضبوطی اور جفاکشی اور آزادی یہ حاصل ہوتا ہے ایسا کرنے سے۔ اس سے بہت ساری یہ مصلحتیں ہیں اس کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ آدمی جب پیدل چلتا ہے اور اپنے آپ کو یعنی جفاکش بناتا ہے تو اس سے ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہوتا، معذور نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ کام ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فارغ ٹائم نہیں ہوتا اپنے لیے یا اپنے کچھ کاموں کے لیے، ذکر کے لیے، تسبیحات کے لیے، غور و خوض کے لیے، تفکر تدبر کے لیے۔ تو آپ نے معمول بنا لے، مسجد کا جو ٹائم ہے اس کو کاؤنٹ کر لیجیے کتنی دیر لگتی ہے۔ 10 منٹ کا ٹائم ہے تو 10 منٹ، یا 15 منٹ کی واک ہے تو 15 منٹ جانا، 15 منٹ آنا، آپ کی واک بھی ہو جائے گی، 3 دفعہ وہاں مسجد چلے جائیے، 10,000 اسٹیپس ہو جائیں گے۔ اس دوران آپ کا قرآن کے جو معمول ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا، دیکھ کے پڑھتے رہیے، چلتے رہیے، دیکھتے چلتے رہیے، آہستہ آہستہ جو حصہ پڑھنا ہے، ذکر اپنی تسبیحات اٹھائیے وہ مکمل ہو جائے گی، غور و فکر کیجیے، تدبر کیجیے۔ فزیکلی بھی فائدہ ہے، پارکنگ کا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں جا کے جگہ ڈھونڈتے رہے، بلبلاتے رہے، نماز میں تاخیر کرنا، پہلے سے پتہ ہے کہ اتنی دیر لگے گی، اتنی دیر میں نکل جائے۔ پیدل آدمی تو سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن کسی کی نہیں ہوتی ہے، کہاں سے بائی پاس کرنا ہے، سارے راستے بلاک ہوا کرے، ہر جگہ سے نکل جانا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو سب پیدل کا معمول بنانا چاہیے، اور اس کے لیے تھوڑا سا دور کی مسجد پکڑ لے آدمی، تو ہوگا کیا کہ آپ اس کی وجہ سے ہمیشہ آپ نوٹ کریں گے جو لوگ پیدل کی عادت مسجد کی بنا لیتے ہیں وہ وقت سے پہلے مسجد پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا مارجن رکھتے ہیں 2-3 منٹ کا، تو اس کا عام طور پہ 1:20 پہ آپ ظہر کے لیے نکلتے ہیں، اگر وضو کر کے اٹھیں گے اور پھر نکلیں گے تو آخری رکعت میں ہی پہنچیں گے، ظاہر بات ہے۔ اور یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے 1:05 یا 1:10 پہ وضو کر کے 1:10 پر 12 پر نہیں نکل گیا تو میری مسجد میں لیٹ ہو جاؤں گا، تو آپ تھوڑا سا پہلے نکلتے ہیں۔ ہمیشہ مسجد پہنچے گا تو 1.5-2 منٹ اس کو مل جاتے ہیں، یا تو اس میں وہ تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے یا کچھ بیٹھ کے ذکر کر سکتا ہے، پہلی صفحت میں جگہ مل جاتی ہے اطمینان سے۔ تو کر کے دیکھیے تو دیکھیں کیسے زندگی میں فرق پڑتا ہے خود بخود۔ اچانک سے آپ کو اپنا وزن لگنے لگے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہلکا پھلکا محسوس کرے گا، سارا قبض وبض ٹھیک ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی بھوسی ووسی کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بواسیر ہونا شروع ہو جائے گی، ورنہ یہ 45 کے بعد بواسیر وغیرہ خوب شروع ہوتی ہے، بیٹھے رہتے ہیں نا ان کو پھر پتہ چلے گا۔ اور کتنے لوگ کمپلین آگے کرتے ہیں پائلونائرل سائنس ہو جاتا ہے، جو بیٹھے بیٹھے جن کے آفس کا کام ہے ان کو تو بہت ڈرنا چاہیے۔ یہ کولے کی جو ہڈی اینڈ میں ہوتی ہے نیچے، ریڑھ کی ہڈی کے نیچے، تو وہ اس کے نیچے جو بال ہیں مردوں کے، عورتوں کے بھی ہوتے ہیں، مردوں میں زیادہ، وہ اندر ہی گھوم جاتے ہیں تو وہاں انفیکشن کر دیتے ہیں، تو اس کو پائلونائرل سائنس کہتے ہیں۔ وہ تو پھر سارا چیرا لگے کاٹ پیٹ کرنا پڑتا ہے، مصیبت ہوتی ہے، بیٹھنا بھی مشکل، چلنا بھی مشکل۔ بواسیر اس کے علاوہ ہیمروئڈ وغیرہ وہ الگ مسئلہ ہے، اور خدا نخواستہ وہ بڑھ گیا، فشر وغیرہ ہوگا تو پھر تو آپ کو اندازہ ہوگا اتنا پینفل ہوتا ہے وہ۔ کبھی ایک صاحب کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ دونوں ہی ہو گئے ان کو، وہ آپریشن ہوگا، تو 40-45 سال کے درمیان کی عمر میں آپریشن سے گزرے، پتہ چلے گا۔ اور وہ ایسا کوئی کامیاب آپریشن بھی نہیں ہوگا، آپ کو بیٹھے تو رہنا ہی اس پر، اس کو بغیر بیٹھے ہوئے گزارا کیسے کریں گے؟ تو خود اپنے آپ کو مشقت میں، پریشانی میں ڈالنے سے بچنا چاہیے، اور جہاں آپ نے چلنا شروع کیا یہ سب چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں دوبارہ۔ پیٹ کی بیماریوں کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ ورزشیں نہیں کرتے تھے، ورزش سے میری مراد ہے کہ وہ ڈمبل نہیں اٹھاتے تھے، ان کی ورزش چلنا پھرنا ہی ہوتی تھی۔ کام کرنے جا رہے ہیں، 3-3 میل کے سفر پیدل کر رہے ہیں، اوپر نیچے چڑھائی ہے، راستہ بھی کوئی اسموتھ نہیں ہوتا تھا، چلے آ رہے ہیں، تو خود بخود ہر چیز کے مسلز بنے تھے، پانی کھینچ رہے ہیں تو مسلز بن گئے، جانوروں کو چرا رہے ہیں تو طاقت بن رہی ہے، دودھ نکال رہے ہیں اپنے ہاتھ سے خود ہی مسلز بن رہے ہیں، یعنی ہر چیز ان کی نیچرل بنی ہوتی تھی۔ کبھی شیر چیتے وغیرہ کو دیکھیں، ان کے مسلز کیسے زبردست بنے ہوتے ہیں، جنگلی جو ہوتے ہیں،
کبھی وہ ڈمبل وغیرہ استعمال نہیں کرتے، نہ پش اپس وغیرہ. نارمل جو ان کو نارمل کام کرنا ہے، ہر انسان کا یہی ہے کہ اپنا نارمل وہ کام کرے گا، اس کے ہمیشہ مسل ٹھیک رہیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو ہماری ضرورت کی چیزیں وہ رکھی ایسی ہیں کہ ہر کام طریقے سے کرنے سے وہ ہمارے مسلز آٹومیٹکلی اس فارم میں آ جاتے ہیں. ہاں وہ بہت بھاری بھرکم مسٹر ورلڈ وغیرہ کے مسلز نہیں ہوں گے، اس کو اس کی تو ضرورت بھی نہیں، تو بعد میں بوجھ ہی بنتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، سارا لٹک جاتا ہے بالکل. نارمل طریقہ جو ہے وہ اس سے تو آرٹیفیشلی آپ نے انفلیٹ کر دی. ایسا نہیں، مضبوط نہیں ہوتا وہ آدمی جو بہت زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں. اس کا یہ ایکسرسائز وغیرہ کی وجہ سے اپنے آپ کو آرٹیفیشلی ایسا کر دیتے ہیں، دوائیں کھا کے اور کیا کیا کر کے. یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے عملاً. یعنی آپ کی ہیلتھ کے لیے وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو لائق نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نفس کو ذلیل کرنا یہ ہے کہ جس بلا کو سہار نہ سکے اس کا سامنا کرے. جو پریشانی اس کو آ سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے اس کام میں، کود گئے. کیوں پڑتے اس کام میں جو تمہارے بس میں نہیں، جو جس کو تم سہار نہیں سکتے؟ لمبے لمبے خواب دیکھ دیکھ کے، لمبے لمبے آئیڈیاز لے کے بچنا چاہیے. اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، اور ہوتا ہی اتنا بڑا وہ ٹارگیٹ تھا اچیو کرنے کا، پتا تھا کہ نہیں ہو نہیں سکے گا، شاید ہو جائے. ہمت کرتا ہوں بہت سے لوگوں نے کیا، اچھل کے پکڑنے کی کوشش، دھڑام سے گرے نیچے. اب جو غربت ہوئی، پریشانی ہوئی، فائنینشیل کرائسس میں آئے تو لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، مدد کر دو بھائی، مدد کر دو بھائی. تو اس سے پہلے لوگوں کی مدد کرتے تھے، اب خود مانگ رہے ہیں. تو آپ نے خود ہی کیا اپنے ہاتھ سے. یہ کوئی آپ کی سچویشن نہیں آئی، آپ نے خود کی. تو یہ آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو گرایا ہے. اپنی ذات کے لیے ایسے گرانا نہیں چاہیے اپنے آپ. جتنا ہے اس پر گزارا کر کے آدمی چلے، پھر دیکھو کبھی بھی اس کو پریشانی نہیں آئے گی. وجہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنے سے پریشانی بڑھ جاتی ہے. اس میں تمام وہ کام آ گئے جو اپنے قابو کے نہ ہو، بلکہ اگر کسی مخالف کی طرف سے کوئی شورش ظاہر ہو تو حکام کے ذریعے اس کی مدافعت کرو، خواہ وہ خود انتظام کر دیں، خواہ تم کو انتظام کی اجازت دے دیں. اور اگر خود حکام ہی کی طرف سے کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو تہذیب سے اپنی تکلیف کی اطلاع کر دو. اور اگر پھر بھی حسب مرضی انتظام نہ ہو تو صبر کرو، اور عمل سے یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہاری مصیبت دور ہو جائے. حضرت تھانوی اس وقت لکھ رہے ہیں جو آج کی موجودہ صورتحال میں کرنا چاہیے. پاکستان کے حالات میں ان کو سب کو بیماری لگی ہوئی ہے کیا کیا کچھ کرنے کی، تو اسی لیے سب مبتلا پریشانی ہے، کیونکہ اپنی اوقات سے بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 3 آیتیں ہیں اور 19 حدیثیں ہیں، جس میں بجز 2 اخیر کی حدیثوں کے کہ ان کے ساتھ کتاب کا نام لکھا ہے، باقی سب مشکات سے لی گئی ہیں. تو چند وضاحتیں فرماتے ہیں آخر میں کہ ان آیات اور احادیث سے صحت اور قوت اور جمعیت، یعنی ذہنی طور پر انتشار نہ ہو، اس سب سے امن اور عافیت اور راحت کا مطلوب ہونا صاف صاف ظاہر ہوتا ہے، جس کی تصریح جا بجا کر دی گئی ہے. نمبر 2، جو افعال ان مقاصد مذکورہ میں خلل انداز ہوں گے، اگر وہ مقاصد واجب ہوں اور خلل یقینی ہو اور شدید ہے تو وہ افعال حرام ہیں ورنہ مکروہ. دوبارہ سن لیجیے، جو افعال ان مقاصد مذکورہ میں خلل انداز ہوں، ہر وہ چیز جو آپ کو ان چیزوں کو خراب کرے گی، صحت کو مثلا، تو اب یہ مقاصد یعنی صحت کو صحیح رکھنا یہ تو واجب تھا، اس کو خراب کرنے کے لیے کوئی چیز ہے، تو اگر تو وہ چیز آپ کر رہے ہیں اور یہ اندازہ ہے کہ یہ خلل یقینی ہے، جب بھی ایسا کروں گا میں آج یہ کام کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں یہ نقصان ہونے والا ہے، یا مجھے بہت شوق ہے یہ کرسپ کے پیکٹ کھائے بغیر نیند نہیں آتی، روزانہ کھانا ہے، چاکلیٹ کھانا ضروری ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کی یہ بیماری آپ کو ہونے والی ہے. یا سگریٹ کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہر حالت میں آپ کو نقصان پہنچائے گا، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، تو اب اس کا استعمال کرنا حرام، اس شخص کے لیے حرام ہے. اوور آل فتویٰ اگر یہ نہ ہو تب بھی وہ کرسپ یا وہ چاکلیٹ یا وہ سگریٹ اس بندے کے لیے حرام ہے جس کے لیے اب یہ اغلب الظن ہو چکا کہ اس سے اس کو نقصان ہوگا. عام حالات میں اگر وہ حرام نہ ہو تب بھی، اور اگر اغلب الظن نہ ہو کہ اس کو نقصان نہیں ہوگا، شوگر نہیں ہوئی ہے اس کو مثلا یہ کھا کے، یا کولیسٹرول اس کا اتنا بڑھ نہیں گیا، تو اب یہ مکروہ ہے اس کے لیے، پھر تب بھی مکروہ ہے. اور اگر بغیر اختیار کے محض من جانب اللہ ایسے واقعات پیش آ جائیں جن میں یہ مقاصد صحت اور قوت اور جمعیت وغیرہ اور طمانینت وغیرہ زیادہ یعنی برباد ہو ہی جائیں، تو پھر ان مصائب پر ثواب ملتا ہے اور غیبی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے ان پر صبر کرے اور خوش رہے. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام سب کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا جس سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں. اس سے سمجھ میں آ گیا اس مسئلے کا یعنی جواب بھی ہو گیا
کہ بھئی ان کو بھی تو تکلیف پریشانی آتی ہے، تو وہ اختیاری نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس پہ صبر کریں گے. ہم نے خود ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے یہ ہو، اس سے بس بچنا ہے، اپنے طور پر پوری فکر کرنی ہے، پھر اللہ کی مرضی. اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے.